ہاں دیکھو حدیث ایک بتا رہا ہوں، حدیث میں دو طرح کی نمبر دے دو حدیث ہے. حدیث کا نمبر دے دو. حدیث کا نمبر ہے، میں نے وہ حدیث دیکھو حدیث کا نمبر یہ ہے، کیا ہر انسان کے لیے جنت میں بھی بھائی؟ ایک یہ گھر نمبر ہے نہیں اور ہے عبید، یہ نمبر نہیں ہے. ہاں حدیث کا حدیث نمبر نمبر ڈھونڈ. صحیح مسلم 2663. 2663 صحیح کتنا ہوتا مسلم ہے؟ 63. 2663. میں کھول دیتا ہوں، ہاں ایک سیکنڈ رکو، میں ذرا اسکرین پہ آتا ہوں. ہاں رکو متن میں بتاتا یہ میں لے ہوں کے آیا متن اسکرین. تو اس او کا اللہ enable me to derive benefit from my husband, the messenger of Allah, and from my father Abu Sufyan, and from my brother Abu Muawiyah. Allah Apostle said, you have asked from Allah about duration of the life already set and the length of the days already accounted. لو جی، محمد تو یہاں کہہ رہا ہے کہ میں اس تمہاری کا زندگی متن کی ہر ڈالوں چیزیں پہلے لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ اس میں وہ حدیث آئی نہیں ہے جو میں نے بھیجا ہوں نا، وہ حدیث نہیں ہے. میں نے تم کو وہی ہے بھیجا ہوں، اس کا متن بھی دیکھو بھیج رہا ہوں سامنے لاؤ، اس کا متن بھی دیکھو بھیج رہا ہوں تم کو. دیکھو بھائی، لنک دو گے تو یہ لاؤں گا نا. میں تو یہ گوگل سے ہاں میں نے 26 سے لکھ دیا 63 نا. کھول دیے. دیکھو ما من کم یار من بات احد سنو، الا یار ولہ بات سنو. المنزلان. ارے بھائی یار میں پڑھ تو عبید، رہا ہوں دیکھو نا. عبید سب سے ہاں پہلے جب تک مجھے حدیث کا لنک نہیں ہاں ملے گا میں کیسے مان لوں جو تم پڑھ میں رہے نے ہو وہ بھیجا، حدیث؟ میں کمنٹ باکس میں تم کو ڈالا. یار وہ حدیث صحیح. نہیں ہے. ارے بھائی حدیث بہ جاؤں، میں وہ پڑھ کے حدیث بتاؤں کیا؟ الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ نہیں الفاظ ہے. کے ساتھ میں متن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نا. بھائی صاحب وہ ماں حدیث کے من الفاظ. ارے سن تو لو، حدیث کا معنی کیا اس پہ ہی بحث کر لو نا تھوڑا سا. اور بھی حدیث ہے، ما من کم من احد الا ولہ المنزلان، نہیں ہے تم سے ایک سے بھی مگر اس کے لیے دو منزلیں ہیں. منزلان مطلب دو منزلیں ہیں. منزل فی الجنہ، منزل جنت میں ہے، وہ منزل فی النار، اور منزل آگ میں ہے. فاذا مات فدخل النار، تو جب مرتا ہے تو داخل ہوتا ہے آگ پہ، وارث ہوتا ہے اہل و جنت والا اس کے منزل پہ. ٹھیک ہے، تو جب مرتا ہے تو داخل ہوتا ہے آگ والا، وارث ہوتا ہے اہل جنت کے لیے اس کے منزل پہ. دونوں طرح سے حدیث ہے. منسوخ ہوتی ہے حدیث تاکہ کوئی کسی کے قدر ہونے پہ بحث نہ کرے. بحث کرنا فتنہ ہے. الزام کے اوپر حدیث ہے. سلامتی والا رجل مانے ہوتا ہے آدمی، انسان. آئی ڈونٹ نو کیوں اتنا بولتا ہے بندہ. اچھا، یہ جو تم نے حدیث پڑھی، ایک تو صحیح مسلم کی حدیث نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو حدیث تم نے پڑھی ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر لکھ دی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کی تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تقدیر میں جنت لکھ دی ہے اور وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. تو بھائی صاحب یہ تو دونوں چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں. تو جو تم نے حدیث سو کالڈ پڑھی ہے جو کہ صحیح مسلم سے نہیں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے بائی دا وے، تو یہ والی حدیث تو تقدیر کو ثابت کر رہی ہے. تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیں. دیکھو تقدیر کا معاملہ میں بحث کرنے سے منع کیا گیا بہت ساری حدیث ہے، اس لیے تاکہ تقدیر پر جب بحث ہوتا ہے، بحث ایسی چیز ہے نا جو لوگوں کے قدر کو کم کر دیتا ہے. ابھی کسی کی منزل ہے، اس کے منزل کو کم کر تو دیتا ہے، عبید اس کا قدر کم ہوتا ہے، عبید اس لیے بات اس یہ میں ہے، بحث کرنے سے منع ہے. تو بات یہ ہے کہ تمہارے اسی لیے نبی کو دونوں پتا. طرح کی حدیث ہے. بیک سٹیج کیے بغیر میں اپنا سینٹنس پورا نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے تمہارے نبی کو پتا تھا کہ تقدیر انتہائی اسٹوپڈ ایڈیاٹک ایک چیز ہے جو آپ کے نبی نے لکھ دی. کیونکہ اگر تقدیر پہ بحث جیسے ہی کرو گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ کو بھی جہنم میں جانا چاہیے اگر جہنم کچھ انسانوں کے لیے اس نے لکھ دی ہے. کیونکہ جہنم اگر انسانوں کے لیے اس نے لکھی ہے تو انسانوں سے جہنم والے کام کروانے والا بھی وہ خود ہے. تو اسی لیے تمہارے نبی نے تقدیر کے اوپر بحث کرنا ہی منع کر دی. کیا یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں پھر؟ دیکھو ہاں پہلے
سمجھو بات کو، اس بات کو، تقدیر پہ بحث سے اس لیے منع ہے تاکہ لوگ بحث کریں گے تقدیر پر، ہاں، تو لوگوں کا جو قدر ہے، قدر جیسے کسی کی عزت، وقار، مرتبہ، جو اونچائی ہوتا ہے جس کا، تو اس کے قدر پہ جب بحث کرنے لگیں گے کہ اللہ نے قدر کر دیا ہے، تو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. تو بحث جو ہوتا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، الزام فتنہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ الزام کہاں ہوتا ہے، لکھا خود کے اوپر آر ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بحث کرنا آر ہے، آر ہے. جب کسی کو نہیں میری آر ہو بات جائے نہیں تو وہ کر کسی کا دودھ بھی پی لیتا. بھائی، تمہیں آر آر ہو جاتا ہے اور آر آر تم بہت زیادہ کرتے ہو. دیکھو بات یہ ہے کہ بحث کرنا اگر فتنہ ہے تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ فتنہ کرو. قرآن کہتا ہے اے نبی، اے اہل ایمان، تم یہود و نصارہ کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے بحث کرو. تو قرآن تو تمہیں کہتا ہے کہ پھر فتنہ کرو، آر کرو. تو یہ تو قرآن پھر بول رہا ہے. تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ یا وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ فتنہ اور آر کرو یہود و نصارہ کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے؟ اچھے اور احسن طریقے سے بحث کرنے کو کہا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے، جو جس پر قدر ہے، ہاں، اس قدر پہ، اس کے منزل پر بحث کر کے اس کے اندر لیکن کمی اور زیادتی میں نکالو. ایز اے یہود و نصارہ، تم اس لیے ایز اے بحث سے منع ہے. میں ایز اے یہود و نصارہ تم سے ایز اے مسلمان تقدیر کے موضوع پہ احسن طریقے سے بحث کرنا چاہ رہا ہوں. کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہود و نصارہ سے احسن طریقے سے نہیں کر سکتے بحث؟ احسن طریقہ الگ ہوتا ہے نا، اور قدر پہ بات کرنا، قدر پہ بات کرنا احسن یہ قدر ایک ٹاپک ہے، اور بحث کو تم نے کہا ہے کہ بحث کرنا غلط ہے، بحث کرنا آر ہے، بحث کرنا گند ہے، یہ تم نے بولا. تو میرا سوال سمپل ہے، کیا یہود و نصارہ کے ساتھ میں ایک ٹاپک جو کہ تمہارا ٹاپک ہے قدر، جو کہ تمہارا چھٹا پلر ہے، میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تم وہی بات کر رہے ہو، میں بھی بتا رہا ہوں. قدر پہ بحث سے کیوں روکا گیا ہے یہ بتا رہا ہوں کہ قدر پہ جب بات کریں گے تو جو ہے وہ اپنی اوقات پہ کمتر ہوگا. وہ بحث کے اندر ایسی باتیں کرے گا جس سے آر ہوگا. اس وجہ سے قدر پہ اللہ نے بات کرنے کو منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹا نے ہے، اب تقدیر پہ بحث مت کرو. اللہ جھوٹا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہاں، کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو. اچھے طریقے سے بات کرنے کہا گیا ہے نا. قدر پہ بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہ بحث آج کرو، جائے گا اس ڈیبیٹ کو. کی بات ہو رہی ہے، آج ڈیبیٹ کی مطلب بات ہو سمجھتے رہی ہو ہے. نا. ہاں، ڈیبیٹس کی بات وہ بحث ڈیبیٹ کو احسن کہتے ہیں. طریقے سے ہے. بحث احسن طریقے سے کرنے کو ہاں کہا تو گیا. میں اگر احسن احسن طریقے سے میں طریقے بحث سے کرتا ہوں، میں ابھی احسن میں احسن طریقے سے طریقے سے بحث کر رہا تقدیر ہوں کے تو اوپر کوئی آر بحث ہو کرنا رہا ہے. چاہتا ہوں. اور اگر احسن طریقے سے نہیں بات کر رہا ہوں اور سامنے والا بھائی صاحب کل کم، میں احسن طریقے سے قدر اور تقدیر کے معاملے میں ایز اے یہود و نصارہ آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کریں گے؟ ہاں کرو نا، احسن طریقے سے اوکے، بات کرو، احسن بحث کرو. طریقے سے. ہاں، اوکے، اب میں احسن طریقے سے بحث کر رہا ہوں آپ سے قدر کے معاملے میں کہ اگر تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے اللہ نے ہاں. اور میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، تو ہر برا کام کروانے کی وجہ سے اللہ کو بھی جہنم میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے معاملے کو اپنے علم کے لحاظ سے لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حد بھی بتا دیا ہے دوسری حدیث میں کہ ایک گھر جنت میں بھی ہے اور ایک گھر جہنم میں بھی ہے. جب وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کے جنت والے جہنم والے گھر گرا دیے جاتے ہیں اور اس کے جنت والے گھر بچ جاتا ہے. اسی طرح سے ہے. اور جب وہ برے کرتا ہے تو اس کے جنت والے بھائی گھر صاحب گرا دیے جاتے ہیں اور ایسا تو نہیں جہنم ہے، آگ ایسا تو والا گھر نہیں ہے. ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے جنہیں ہی بچتا بنایا ہے ہے قرآن میں. بات بحث کا، بھائی صاحب بات سنیں، آپ تقدیر بات پر کیوں نہیں بحث سنتے؟ سے منع ہے. میں بیک سٹیج کروں گا تو میری بات سنو گے. میں بول چکا، میری بات ختم.
اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس نے بنایا ہی جہنم کے لیے، اور تم بول رہے ہو کہ اللہ نے ہر کسی کے لیے 2 گھر بنائے ہیں۔ اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو بنایا ہی اللہ نے جہنم لکھ کے دیا لیے، یار بال عبید میں بیک سٹیج کر دیا کروں گا بات کرنے کے لیے، اب تم میری بات ختم نہیں ہونے دیتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان۔ اب اگر اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا کبھی بھی کوئی گھر جنت میں نہیں ہو سکتا۔ ارے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کیا ہے، وہ حد اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کس حد پہ کس کے گھر کو رکھا ہوا ہے، کون کس گھر پہ گر میں سکتا دوبارہ ہے، سے وہ پوچھ رہا اللہ ہوں، تعالیٰ نے قدر پہ کر دیا ہے، جب اللہ نے قدر یہ پہ کر بول دیا، دیا، اللہ تعالیٰ کی قدر کے اندر ایک حد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قدر پہ بات مت کرو، اتنے علم والے نہیں ہو، اور تم اس پر بحث کرنے لگو گے تو بہت بحث کرو گے، آر ہوگا چلو پھر لوگ اس بحث کی آپ وجہ مجھ سے سے بحث نہ عمل کرو، اب نکل جاؤ، جاؤ۔ پاگل کا بچہ۔ Okay. Somehow, some people are so irritating. It's unbelievable how. Okay. Who's اوکے چلو واپس آتے ہیں جی۔ پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ٹارچر ہوتے ہیں ان اٹ سیلف۔ آئی ڈونٹ نو کچھ لوگ اتنا ٹارچر کیوں ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن کچھ لوگ ایک ٹارچر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ انکار خدا نا میں راضی اس سے، اے اللہ تعالی دشمنی ہے تجھ سے، اے بہترین یہ امت تیری، میں بدترین ہوں مخلوقوں میں ساری، تو آنکھ دکھائے یا سزا سنائے، چاہے کچھ بھی کر لے شان سے دل چلائے، رامی کافر کافر 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 رامی کافر کافر۔ میرے قدر میں کفر لکھا ہے تو نے، تھوڑا تھوڑا شرک بھی چھڑک دیا ہے تو نے، تیرے بندوں کو حکم دیا جو تو نے گھات لگاتے ہوئے دیکھ لیا ہے میں نے، انجانی یہ بات تیری شیطانی سی یہ حرکت تیری، تیرے کتابوں میں جو بھی گالی تو نے ہم کو دیا ہے وہ پر بھی لیا ہے میں نے سارے خداؤں کو ایک مانا، تو بھی ساتھ میں ہے کاہے کو گھبرانا، آج پتہ چلا فطرت میں ہے تیری سنت قاعدے سے ہم کو ہی مروانا، ایک امید پہ کتاب اتاری تھی اسے حق مانا کرتی ہماری تھی، ایک حوث درندے کو بھیجا تو نے بنا کے عالموں کا بہترین نمونہ۔ جو پھول ملا ہے مٹی میں میں بیاں کروں اس
इस चिट्ठी में हम उंगली बने फिरते थे, आज जमा हुए इस मुट्ठी में। कुछ भी तोरा मेरे काफेर আরে খ্যাপাদেশটা কি তোদের পাপের, ওরে মমিনেরা শুনে যারে তোরা, হিসাব দিতে হবে তোর নবীর পাপের। আজ বুকের মাঝে তুমি আগুন জ্বালো, ওই আল্লাহর চোখে চোখে রেখে বলো, তোর আদেশ আমার এই পায়ের ধুলো, জাহান্নামে হবে জায়গা যাবে। আশা আশা क्यों दूर खड़ा है, दिल में तेरे क्यों दहशत बढ़ा है, दफों से मैंने बहुत लड़ा है, मेरी चोटी के नीचे तेरा दीन पड़ा है, दिमाग में जो ताला लगा है, सदियों से तुमने झूठ कहा है, बारी बारी मैंने सबको तोड़ा है, एटम से कर जब से साथ जुड़ा है। हक से मुर्तद बना हूँ, तलवार के आगे खड़ा हूँ, तेरे दीन के नाक के नीचे एक फौज बना रहा हूँ। हक से मुर्तद बना हूँ, तलवार के आगे खड़ा हूँ, तेरे दीन के नाक के नीचे एक फौज बना रहा हूँ। राइट, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। कफेर कफेर, और खुद ही हमारी किस्मत में लिखता है कुफ्र और फिर खुद ही हमारे पे फतवे डालता है। यही है अल्लाह, हमारा महबूब। मिस्टर ईद मुसलमान है सर आप? हेलो एडम भाई। हेलो, मुसलमान तो नहीं है आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो बात कर रहा हूँ ना। जी जी, आपको कभी मुसलमान थे? नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं खाली यहाँ पे बहुत देर से एक्चुअली हर 1-1.5 घंटे से आगे पीछे हो रहा था कि आप अब ऐड करेंगे, अब ऐड। राडिगो साहब कहते हैं नमस्ते आरम भाई फ्रॉम इंडिया। सर नमस्ते आपको। और कनूज समथिंग, आरम ठीक हो? अब नहीं पता, ज्यादा अपना ख्याल रखो। हैं आरम ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। अब नहीं पता, ज्यादा अपना ख्याल रखो। ओके, थैंक यू जी, हम ज्यादा अपना ख्याल रखेंगे। अच्छा, जो नॉन मोमिन हजरात हैं, आई डोंट नो वो क्यों जुड़ते हैं, जबकि एक चीज एक्सप्लिसिटली लिखती है मोमिन ओनली, सिर्फ मोमिन हजरात जुड़े। जब लिख दिया है सिर्फ मोमिन हजरात जुड़े, तो नॉन मोमिन क्यों जुड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों जुड़ रहे हैं। एनीहाउ, अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने कदर की रात भेजी है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर, हमने इसको उतारा है कदर की रात में, लैलतुल कदर को। अच्छा, अब ये लैलतुल कदर को ढूंढना था, तो मोहम्मद ने बोला कि इसको रमजान की पहली 10 रातों में ढूंढो। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, कुरान में इस रात को अल्लाह ढूंढवाता है पहली 10 रातों में। देखिए, आई हर्ड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेइंग सो फार एज लैलतुल कदर इज कंसर्न। लैलतुल कदर होती है कदर की रात। आप लोग इंडिया में, आपको पता होगा, आखिरी 10 रातों में मोमिन हजरात जो है लैलतुल कदर को ढूंढ रहे होते हैं। 21 की रात को बातें कर रहे होते हैं, 23 की रात को बातें कर रहे होते हैं, 25 की रात को बातें कर रहे हैं, 27वीं की रात को बात करेंगे। मोहम्मद ने बोला था कि I heard the messenger saying, so far as Laylatul Qadr is concerned, के कदर की रात के बारे में, some person among you see it in a dream in the first week, and some people among you have shown it in the last week. So seek it in the last 10 nights.
سو محمد کہتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں اس کو ڈھونڈو، پہلی 10 راتوں میں اس کو ڈھونڈو. پھر اس کے بعد محمد بخاری میں کہتا ہے کہ قدر کی رات کو ڈھونڈو آخری 10 راتوں میں. اللہ messenger used to practice اعتکاف in the last 10 nights of Ramadan and used to say look for the night of Qadr in the last 10 nights of Ramadan. کہ آپ لاسٹ 10 راتوں میں قدر کی رات کو ڈھونڈو. پھر محمد کہتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں نہیں ڈھونڈو، آخری 10 تاک راتوں میں ڈھونڈو. اللہ messenger said search the night of Qadr in the odd nights of the last 10 nights. اب آخری 10 راتوں میں ڈھونڈنا، odd میں ڈھونڈنا ہے، یعنی کہ اگر 22 کو آ گئی تو بس آپ کی بڑھ گئی. لیکن پھر اللہ messenger پھر بھول گیا. اس نے کہا نہیں جی، قدر کو ڈھونڈو آخری 7 راتوں میں. Some men among the companions of Prophet were shown in their dream that the night of Qadr was the last 7 nights of Ramadan. Allah Messenger said, it seems that all your dream agree that the Qadr is the last 7 nights and whoever wants to search it should search it in the last 7 nights of Ramadan. So پھر محمد کو کچھ لوگوں نے آگے کہا نہیں محمد مجھے خواب آیا تھا کہ قدر کی رات جو ہے نا آخری 7 راتوں میں. پھر ایک اور بندے نے کہا ہاں آخری 7 راتوں میں. پھر تو محمد نے کہا اچھا تم سب کو یہی خواب آ رہا ہے، اوکے قدر آخری 7 راتوں میں. ور گیا جبریل، ور گیا سارا کچھ، قدر آخری 7 راتوں میں. محمد لوگوں نے محمد کا امتحان لیا کہ کیا محمد اپنی سٹیٹمنٹس کو بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. محمد نے اپنی سٹیٹمنٹس بدلی اور وہ ایز اٹ از لکھ دیا لوگوں نے کہ ہاں محمد اپنی سٹیٹمنٹ سے بدلتا ہے. بھائی اس سے بڑا فیک پروفٹ کون ہوگا جو پہلے کہہ رہا ہے کہ آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو، پھر کہتا ہے آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں ڈھونڈو، اور اس کے بعد کیونکہ کچھ لوگوں نے خواب دیکھے سپوزڈلی، محمد نے کہا اچھا ٹھیک ہے آخری 7 راتوں میں ڈھونڈ لو، کافی ہے، ٹھیک ہے. اس سے بڑا جھوٹا نبی کیا ہوگا؟ اس سے بڑا جھوٹا نبی ہو سکتا؟ بتاؤ ذرا مجھے. یہ قدر کی رات کو ڈھونڈنا ہے، کیسے ملے گی؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا جی، اس کے بعد لوگوں نے کہا محمد ڈھونڈ لو یار قدر کی رات کو، ہمیں بتاؤ کون سی ہے. تو کیا ہوتا ہے محمد بتاتا ہے Messenger of Allah used to practice اعتکاف. محمد اعتکاف کرتا تھا in the middle third of Ramadan، یعنی کہ رمضان کے درمیانی 10 راتوں میں. And after passing the 29th 20ویں کی رات گزرنے کے بعد he used to go back to the house، تو وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا. یعنی رمضان کے درمیان والے 10 دنوں میں محمد اعتکاف کرتا تھا. On the 21st and the people who were in اعتکاف with him also used to go back to their home، اور جو لوگ محمد سے اعتکاف کرتے تھے وہ بھی گھر چلے جاتے تھے. Once in Ramadan، ایک دفعہ رمضان میں in which he practiced اعتکاف، جس میں اس نے اعتکاف کیا، he established the night prayer at night in which he used to return home، تو وہ رات کی نماز پڑھتا تھا جس میں وہ گھر چلا جاتا تھا. اس کے بعد then he addressed the people and ordered them، پھر اس نے لوگوں کو ایڈریس کیا اور آرڈر کیا whatever Allah wished him to order and said I used to practice اعتکاف for these 10 nights 10 days، میں ان 10 دنوں کے لیے اعتکاف کرتا ہوتا تھا. in the middle third now I intend to say اعتکاف for the last 10، لیکن اب میں آخری 10 راتوں میں اعتکاف کروں گا. so whoever was in اعتکاف with me should stay in the place of speculation، تو پھر جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پر رہیں. I have verily been shown، اور مجھے پتا لگا ہے the night of Qadr، کہ night of Qadr کب ہے، but I have forgotten it، لیکن میں بھول ہوں. so search for it in the odd nights of the last 10 days، لہذا اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. لو جی، محمد کو بتایا گیا اور محمد بلکر بھول گیا. شاہد جمال، آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، اپنے مائک اور کیمرے کو پرمیشن دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایڈ کروں، ورنہ میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا انفارچونیٹلی. آپ کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو مائک اور کیمرے کی پرمیشن دینی پڑے گی. خان صاحب. ہلو. ہاں جی ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم. جسے کیا کہتے جی ہیں سر.
قدر کی رات آج کل کون سا رمضان کا کون سا روزہ چل رہا ہے؟ 22-23 چل رہا ہے. تو آپ قدر کی رات ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں تو ابھی جڑا ہوں سر آپ کے پاس. کیا بات چل رہی ہے؟ نہیں، قدر کی رات آپ نے میرے پاس نہیں ڈھونڈنی تھی، قدر کی رات آپ نے ڈھونڈنی ہے اسلام کے اندر، رمضان نہیں میں میں ابھی اللہ جڑا تعالیٰ ہوں. کیا بات چل رہی ہے؟ قدر کی بات چل رہی، کیا بات چل رہی ہے؟ قدر کے اوپر بات چل رہی، قدر کے اوپر. کیا قدر کے اوپر کیا بات چل رہی آپ قدر کی رات کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہے؟ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے قدر کی رات. لیکن آپ کے نبی جو ہیں وہ بیچ کی 10 راتوں میں بیٹھتے ہوتے تھے، اعتکاف کرتے ہوتے تھے. نہیں، آخری عشرے میں ڈھونڈنی ہوتی ہے ایک رات. یہ حدیث پڑھیں ذرا. رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اردو پڑھنا آتا ہے کہ انگلش پڑھ سکتے ہو؟ 28 تو زوم کریے. Allah Messenger used to practice itikaf in the middle third of Ramadan, and after passing the 20th night he used to go back to his house on the 21st. یہ تو 11 سے لے کے 20 تک کا اعتکاف کرتے ہوتے تھے آپ کے نبی. Allah Messenger used to practice in the middle of Ramadan after passing the 20th night, 20 nights. He used to go back to his house. 20ویں کی رات گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے آتے تھے. مڈل آف دی رمضان کی بات آ رہی ہے نا. ہاں جی. رمضان میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30. اوکے. درمیان کے کتنے بنیں گے؟ 10 بنیں گے نا؟ کون کون سے 10 بنیں گے؟ 30 کا درمیان نکالیں. 15. ہوں 15. اوکے. تو 15 سے 5 دن اوپر اور 5 دن نیچے کون کون سے بنیں گے؟ 10 اور 20. 10 سے لے کے 20 تک. اوکے. تو بھائی صاحب آپ کے نبی درمیانے 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہوتے تھے. اس میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس میں آپ کی قدر کی رات ہوئی تو پھر آخری 10 میں تو نہیں نہ ہو سکتی. بتائیے سر. ہاں صحیح. تو اب اگر آخری 10 حدیث میں راتوں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک. اب آخری 10 راتوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو قدر تو نہیں مل سکتی آخری 10 راتوں میں. تو درمیان میں ڈھونڈ لیں گے. قدر کی رات کو ہوا کیا تھا؟ قدر کی رات کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ معراج کی رات تھی. معراج کی رات قدر کی رات ہے. یار آپ کیوں آئے ہیں یار؟ کیا پی ہوئی ہے آپ نے؟ کیا 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 ہوا ہے؟ نہیں کیا نہیں بھانگ لگائی ہوئی ہے؟ چرس لگائی ہوئی ہے؟ کیا لگایا ہوا نہیں، معراج تو الگ تھی. ہے؟ نہیں، معراج کی رات تو الگ تھی. اوکے. آپ نے کیا پیا ہوا اس وقت پانی کے علاوہ؟ پانی کے علاوہ دودھ پیا. اس میں بھانگ ملائی ہوئی تھی؟ نہیں. تو ایکٹیولی بولو یار، منہ کھول کے بولو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے؟ بونبیٹا ڈال کے دودھ پیتے. جا یار دفعہ ہو جا. گیٹ لاسٹ. سالے گدی کے بچے یعنی کہاں سے آ جاتے ہیں. حد ہے یار. لیول ہے اسٹوپیڈیٹی کا.
یہ کیا کر رہا ہے جبریل؟ یار مجھے نہیں نا پتا، میں کیونکہ ان کو مانتا نہیں ہوں، لیکن میں دیکھتے ہیں جبریل کیا کر رہا ہے. یہ جبریل دیکھے کیا کر رہا ہے وہاں پہ. جھوٹ بولتے ہیں یار، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میں اگر ان کے ہاتھ چڑھ جاؤں گا تو میں تو بچوں گا ہی نہیں. یہ دیکھیں ذرا مجھے آیا نہیں آیا. ایک سیکنڈ ذرا میں دیکھتا ہوں ذرا. ٹھیک ہے نا صاحب، چلتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو ویسے ہی اسمائل پاس کری جا رہے ہیں. آپ کو نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ایک سیکنڈ یار. یہ السلام مسیح جی، میں آپ نے مجھے لنک ہی نہیں بھیجا ہوا کہ میں یوٹیوب کے لوگوں کو دکھا دوں. بڑی مشکل سے میں اب لنک لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ. ذرا لنک بھیج ہی دے مجھے ڈسکارڈ پہ. پتہ نہیں پھر نہیں لنک ملا. ہاں ذرا بھیجیں، ذرا لنک بھیجیں. لو جی دوستو، ٹک ٹاکا کے اوپر بھائی صاحب شروع ہوئے ہیں. وہ ایک کسی ڈنگر کے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہ تو چلا گیا. کوئی علی چودھری یہ کہتا ہے دیٹس وائی آئی لو محمد. تو علی چودھری آپ آ سکتے ہیں یار. آپ نے کیوں وہاں پہ دیٹس وائی آئی لو کرنا؟ دیٹس وائی آ کے بتائیں نا کہ وائی ڈو یو لو محمد. ابھی ہم قدر کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. قدر کے اوپر تو گیم خراب ہوئی پڑی ہے آپ کی. اچھا یہاں پہ کوئی سپر چیٹیں ہیں اتنی دیر میں وہ لے لیتے ہیں. اے ایم جی صاحب کہتے ہیں ہائی ایڈم ہاؤ آر یو ہاؤ ساحل ڈوئنگ دیز ڈیز اٹس بین فیو منتھس سنس آئی واچ دا اسٹریم ہاؤ have the past few days been for you guys. sir میرے خیال میں آج کافی لوگ ایڈم سیکر اردو چینل کے اوپر میں نظر آ رہے ہیں ابھی تک. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ بھائی صاحب ایڈم سیکر اردو کی بجائے ایڈم سیکر آفیشیل پہ آ جائیں. تمام لائیو کی اسٹریمیں ایڈم سیکر آفیشیل چینل پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جتنے بھی لوگ ایڈم سیکر آفیشیل سے اس وقت منسلک نہیں ہیں وہ ایڈم سیکر آفیشیل پر آئیں. تمام لائیو کی اسٹریمیں ایڈم سیکر آفیشیل چینل پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایڈم سیکر آفیشیل کو جوائن کیجئے. اور جناب ہمارے پاس بلیک پنک صاحب سپر سٹیکر دیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اور یہ کون ہے؟ ایٹوز کہتے ہیں جے کھندیش. نمسکار سر، سمجھتے ہیں آپ کو بھی. اور ایوری سینس کہتے ہیں بھائی اپنے نکل دیا یا صرف 1 منٹ بعد. سر آپ نے سوال کرنا ہے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن مون مومنوں کی اسٹریم نہیں ہے اس وقت. یار دوستو اپنا یہاں پہ جبریل صاحب بات چیت کر رہے تھے کسی مومن سے اور مومن بھاگ چکے ہیں لگتا ہے مجھے. تو میں ذرا لے کے آتا ہوں دوبارہ سے. ابھی جو ہے وہ آپ کو لائیو میچ میں لے کے جاتے ہیں نا رمبل میں، وہاں پر کسی نہ کسی کو گھیرو ڈال لیتے ہیں. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مومن یہاں پہ ہمارے پاس نیچے نہیں بیٹھے ہوئے اس وقت. وہ نیچے بھی کہہ رہا تھا دکھ رہا ہے چودھری، اسے بلا لو نا. چودھری صاحب تو بھاگ گئے ہیں، وہ تو بس یہ کمنٹ کرنے آئے تھے. دیٹس وائی ہی لو محمد. جی اچھا اوکے. یعنی چودھری صاحب بھی گئے. آپ کو ابھی نئے چوہر صاحب دے دیتے ہیں ادھر لا کے رمبل میں سے نکال کے. یہ سلیم صاحب آئے کوئی دیکھتے ہیں سلیم صاحب کے سامنے. ہیلو سلیم بھائی. سلیم صاحب بیک گراؤنڈ نہیں آپ سلیم کی اپنی نہیں آ رہی. لگ رہے ہیں جی سلیم صاحب کا غلطی سے ہاتھ لگ گیا. جی جوئل بھائی اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سلیم صاحب لگتا ہے اپنی نارکلی لبن ڈے نے. ارے سلیم صاحب ارے تھینک یو سو مچ پریوٹ صاحب، شکریہ. تو لو جی دوستو آج تو لگتا ہے ٹک ٹاک بھی سونا سونا لمحہ لمحہ سونا. آگے کہتا گانا مجھے بھول گیا، ویسے طرح ہی آتا ہے. یار اینجل آپ بڑا اچھا گاتے ہو، میرا دل کر رہا ہے آپ مجھے وہ گانا سناؤ
دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی عائشہ مستی بھرے من کی بھولی سی عائشہ چاند تاروں سے چھونے کی عائشہ مستی بھرے من کی بھولی سی عائشہ دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی عائشہ. کیسا ہے جی؟ واہ ایڈم بھائی کمال یار. السلام علیکم.